بتائی جا رہی، فضیلتیں بتائی جا رہی، بلندیاں بتائی جا رہی ہیں. آپ نے اللہ نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اے میرے نبی میرا وعدہ ہے جو تیری صحبت میں ایک منٹ بھی بیٹھ گیا اس کو جنت میں نے دے دی. ہر صحابی جنتی ہو گیا، ہر صحابی جنتی ہو گیا، ہر صحابی سے اللہ راضی ہو گیا جس نے اللہ کے نبی کا دیدار کیا. تو اللہ کا نبی ایک علم لایا، اللہ کا نبی ایک علم لایا. سارے نبیوں کے علم ختم ہو گئے، تورات تبدیل ہو گئی، چند ورقے ہیں. زبور مٹ گئی اور انجیل عیسائیوں کی کتاب ایک کتاب ہے جو حضرت عیسیٰ کا فرمان نہیں ہے. لوقا اور متی اور یوحنا اور مرقس یہ 4 آدمی ہیں، یہ حضرت عیسیٰ کے ساتھی بھی نہیں ہیں، بہت بعد کے لوگ ہیں. انہوں نے اپنی یادداشت سے حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو لکھا ہے. اس کو بائبل کہتے ہیں، اس کو انجیل کہتے ہیں. یہ عبرانی زبان میں تھی، پھر اس کا ترجمہ ہوا یونانی زبان میں، پھر یونانی سے رومن زبان سے، پھر رومن سے انگلش میں ہوا. اصل ختم ہو چکا ہے اور ہر جگہ اصل مانگی جاتی ہے. آپ اپنا شناختی کارڈ کا فوٹو اسٹیٹ لے جاتے ہو پاسپورٹ بنوانے، وہ کہتے ہیں اصل شناختی کارڈ لاؤ، فوٹو اسٹیٹ پہ پاسپورٹ نہیں بنے گا. آپ اپنی جائیداد لکھانے جاتے ہو، وہ کہتے ہیں فوٹو اسٹیٹ نہیں، اصل کاپی لاؤ. اصل تو تورات کی اصل کاپی کوئی نہیں، انجیل کی اصل کاپی کوئی نہیں، زبور کی اصل کاپی کوئی نہیں. قرآن اپنی اصل میں آج بھی اسی طرح موجود ہے جیسے 1400 سال پہلے اترا تھا. اس کا زیر زبر بھی نہیں بدلا، اس کا زیر زبر بھی نہیں بدلا. میرے بھائیو، ہم خوش قسمت ہیں اللہ نے ہمیں قرآن دیا، ہم بدقسمت ہیں کہ قرآن کے ہوتے ہوئے ہم نے قرآن کو نہ سیکھا. قرآن کے ہوتے ہوئے اب سجاول کے بازار میں قرآن کے مطابق تجارت نہیں، قرآن کے مطابق سیاست نہیں، قرآن کے مطابق معاملات نہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے. لانے والے نے قرآن پہنچایا اور احادیث 10 لاکھ حدیثوں کا مجموعہ ہم تک پہنچایا جو اس 4 دیواری کے اندر پڑھایا جاتا ہے. ہر نبی کی تعلیمات مٹ گئیں، کسی کو پتہ بھی نہیں ہے. 25 نبیوں کے نام قرآن میں ہیں، باقیوں کا پتہ ہی کوئی نہیں. کچھ نام حدیثوں میں ہیں، کچھ تاریخ میں ہیں. لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ہر چیز موجود ہے، محفوظ ہے. آپ کے منہ سے نکلا فرمان ہم تک نہیں پہنچا، آپ کے جسم سے نکلا ہوا عمل بھی ہم تک پہنچا ہے. ایک مثال دیتا ہوں. میرے نبی نے حضرت علی کو ایک حدیث سنائی، ایک بات فرمائی اور کھجور اور پانی اس کو پیش کیا. پہلے کھجور کھلائی، پانی پلایا اور ایک بات سنائی. حضرت علی نے اپنے بیٹے حسن کو یہ حدیث سنائی، حسین کو نہیں، صرف حسن کو سنائی اور ان کو کھجور کھلائی اور پانی پلایا. حضرت حسن نے اپنے بیٹے عبداللہ کو، جن سے آپ کی نسل چلی، آپ کی نسل اہل بیت تو شہید ہو گئے سارے کربلا میں، حضرت حسین کے 4 بیٹے شہید ہو گئے، ایک زین العابدین بچے. حضرت حسن کے 3 بیٹے شہید ہو گئے، ایک عبداللہ بچے. تو عبداللہ سے حضرت حسن کی نسل ہے اور زین العابدین سے حضرت حسین کی نسل ہے. حضرت حسن نے اپنے بیٹے عبداللہ کو جب یہ حضرت اللہ کے نبی کا فرمان سنایا تو پہلے کھجور کھلائی، پھر پانی پلایا، پھر حدیث سنائی. عبداللہ نے اپنے شاگردوں کو جب وہ حدیث سنائی، کھجور کھلائی، پانی پلایا اور حدیث سنائی. یہ سلسلہ چلتے 1980 میں جب میرے تک پہنچا تو میرے استاد نے پہلے کھجور کھلائی اور پانی پلایا اور حدیث سنائی. میں نے اپنے شاگردوں کو جب یہ حدیث سنائی تو پہلے کھجور کھلائی اور پانی پلایا اور پھر حدیث سنائی. ہم تک ہمارے نبی کا بول ہی نہیں پہنچا، عمل بھی پہنچا ہوا ہے. حضرت انس نے بات فرمائی، نبی سے مصافحہ کیا. انس نے اپنے شاگردوں سے بات کی، مصافحہ کیا. انس کے شاگردوں نے اپنے شاگردوں سے وہ حدیث بیان کی، مصافحہ کیا. 1980 میں میرے استاد نے مجھے وہ حدیث بیان کی، مصافحہ کیا. میرے نبی کا ایک ایک عمل ہم تک پہنچا ہے کہ 1.25 لاکھ صحابہ کی ایک جماعت تھی جنہوں نے اللہ کے نبی کے ہر عمل کو ہم تک پہنچایا. پھر آگے علماء کی جماعت تھی جنہوں نے سینہ بہ سینہ
اس کو سینوں میں چھپایا، کتابوں میں ڈالا۔ 7 سال کا بچہ حافظ اور 70 سال کا بوڑھا بھی حافظ، اور میرے نبی کی احادیث کو ایک بہت بڑے مجمع نے ہم تک پہنچایا، ایک سند کے ساتھ، ایک سلسلے کے ساتھ۔ ہمارے نبی کے فرمان ہم تک ہوا میں اڑ کے نہیں آئے، نوائے وقت اور جنگ اور ایکسپریس اخبار سے نہیں آئے، اردو ڈائجسٹ سے نہیں آئے کہ جو مرضی ڈال دو، جو مرضی نکال دو۔ نہیں، اللہ کا قرآن پہ پیرا ہے، اللہ کا اپنے نبی کے فرمان پر پیرا ہے۔ یہ اس مدرسے میں جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے یہ ہوائی نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک سند کا سلسلہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے۔ جیسے میں اپنا آپ کو بتاتا ہوں، بخاری شریف میں نے پڑھی محمد عبداللہ سے، انہوں نے محمد انور سے، انہوں نے انور شاہ سے، یہ حدیث میرے تک آئی ہے۔ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ 1400 سال گزر گئے، 14,000 سال گزر جائیں، نہ قرآن میں تبدیلی آئے گی، نہ حدیث پاک میں تبدیلی آئے گی۔ انور شاہ نے پڑھا محمود الحسن سے، انہوں نے محمد قاسم سے، انہوں نے عبد الغنی سے، انہوں نے شاہ اسحاق سے، انہوں نے شاہ عبد العزیز سے، انہوں نے شاہ ولی اللہ سے، انہوں نے ابو طاہر مدنی سے، انہوں نے ابراہیم کردی سے، انہوں نے احمد القشاشی سے، انہوں نے ابو المواہب شناوی سے، انہوں نے محمد بن احمد الرملی سے، انہوں نے ابو یحییٰ انصاری سے، انہوں نے ابن حجر اسقلانی سے، انہوں نے ابراہیم بن احمد التنوخی سے، انہوں نے احمد بن ابی طالب الحجار سے، انہوں نے عبد الاول بن عیسیٰ الحروی سے، انہوں نے حسین بن مبارک الزبیدی سے، انہوں نے عبد الرحمن بن مظفر الداودی سے، انہوں نے محمد بن یوسف الفربری سے، انہوں نے محمد بن اسماعیل البخاری سے۔ امام بخاری نے کہا حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری قال اخبرنا ابراہیم محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ على المنبر يقول سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر الیہ۔ یہ فرمان رسول ہے جو 31 واسطوں تک میرے تک پہنچا ہے، 34-35 واسطوں سے اس مدرسے میں پہنچ رہا ہوگا۔ اللہ نے جیسے قرآن پر پیرے بٹھا دیے، حدیث پاک پہ پیرے بٹھا دیے۔ یہ علم یہاں پڑھایا جا رہا ہے، یہ علم یہاں پڑھایا جائے، یہ میری سند ہے، میں نے ان واسطوں سے اللہ کے نبی کا علم سیکھا ہے۔ ایسے جتنا اس امت کے پاس علم ہے وہ سلسلے کے ساتھ ہے، وہ نسب، یہ میرے نبی کا روحانی نسب نامہ ہے، روحانی نہ، ہم اپنے نبی کی روحانی اولاد ہیں، پر میرے اللہ نے اپنے حبیب کا وراثتی نسب نامہ اپنے نبی کے باپ دادا کو زندہ رکھا۔ 80 واسطوں تک، حضرت آدم علیہ السلام تک میرے نبی کے باپ دادا کا نسب اور پیڑھی